السلام علیکم ویورز، اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں فضا ریاض۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کی یہی کوشش ہے، ہر حربہ استعمال کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ سے ہو جائیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ سپریم کورٹ میں ابھی یہ کیس زیر سماعت ہے کہ آئین ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا جاتا ہے، اپوزیشن خوب شور شرابہ کرتی ہے، ہاتھا پائی تک بات پہنچتی ہے، آئینی ترمیمی بل پاس نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد صدارتی آرڈیننس کابینہ کی جانب سے منظوری دے دی جاتی ہے اور اچانک سے اس کو پبلک بھی کر دیا جاتا ہے، جاری بھی کر دیا جاتا ہے صدر عارف الوی کے سگنیچر کے ساتھ۔ لیکن سپریم کورٹ میں ابھی یہ کیس زیر سماعت ہے۔ آخر حکومت کو اتنی جلدی ہے، کیوں حکومت چاہتی کیا ہے؟ اور اس پر اپوزیشن بار بار روزانہ کی بنیاد پر اپنا رد عمل بھی دے رہی ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے آج بہت اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آرڈیننس منسوخ ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن جو ہونے جا رہا ہے سینٹ انتخابات وہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا وہ سناتے ہیں۔ جب آپ نے لیجسلیشن کرنی تھی تو پھر آپ نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو پروگ کیوں کیا؟ آرڈیننس ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہے۔ اگر ریزولوشن آف ڈس اپروول اس سے پہلے نہیں آ جاتی اور اگر ریزولوشن آف ڈس اپروول اس سے پہلے آ جاتی ہے تو پھر یہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ الیکشن اس آرڈیننس کے تحت ہو جاتے ہیں اور میلافائڈ کی بنیاد کے اوپر یہ آرڈیننس سٹرک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر پورے کے پورے سینٹ الیکشن جو اس آرڈیننس کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ رضا ربانی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جی کالعدم ہو جائیں گے۔ حبیب صاحب یہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رضا ربانی کی سٹیٹمنٹ سے۔ اپوزیشن کا موقف دینا اور اس کی اگری کرنا ڈس ایگری کرنا ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، لیکن حکومت کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پوری پی ڈی ایم اس کی مخالفت کر چکی ہے، سپریم کورٹ میں یہ ابھی کیس زیر سماعت ہے، صدارتی آرڈیننس جو انہوں نے وہ جاری بھی کر دیا ہے۔ کیوں اتنی جلدی کیوں؟ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے فضا کہ جو الیکشن ہے خواہ وہ کسی بھی قسم کا الیکشن ہو جس میں خاص طور پر جس طرح کی ہماری ڈیموکریسی ہے جس میں کئی پارٹیاں ہر الیکشن میں انوالو ہوتی ہیں، تو اس پہ جب حکومت الیکشن کے معاملے پر کوئی لیجسلیشن کرے، خواہ وہ آرڈیننس کے ذریعے کرے، خواہ وہ اپنی میجورٹی کی بنیاد پہ کرے اور دوسروں کو ساتھ نہ لے کے چلے، تو اس کے اوپر کوسچن مارک آتے ہیں، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ایسا پروسیس ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز حتیٰ کہ ان پارٹیز سے بھی مشورہ ضرور کیا جانا چاہیے جو صرف الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور ان کی کوئی نمائندگی نہیں بنتی۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں جتنی وائڈ اس کی مشاورت ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس پرٹیکولر کیس میں ابھی ایک آپ نے بات کی کہ کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی۔ جی کابینہ میں منظوری کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ کابینہ میں ایک منظوری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساری کابینہ بیٹھتی ہے، ایجنڈے پہ اس کو رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں اور موافق یا مخالف رائے دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کا فیصلہ جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، ایک ڈیبیٹ پوری ہوتی ہے۔ اس کیس میں وہ ڈیبیٹ پوری نہیں ہوئی، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یس پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق چونکہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم مل کر حکومت بنتے ہیں تو اس لیے بہت سارے کام ایسے ہیں جو کاغذ پہ تو لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اس طرح ان پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہوتی۔ اس پرٹیکولر آرڈیننس میں بھی یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ اس پہ اس کو بذریعہ سرکولیشن یعنی کاپی بھیج کے کابینہ سے ایک روایتی سی اپروول لے لی۔ جب وزیر اعظم کے دفتر سے کوئی کاغذ آیا ہو تو کسی وزیر کی کوئی اتنی زیادہ ہمت اور جرات نہیں ہے کہ وہ اس پہ کہے کہ نہیں جناب میں اس پہ سائن نہیں کروں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود میری معلومات یہ ہے کہ کابینہ کے اپنے اراکین اس بات پہ ان کی ڈیفرنٹ اوپینین تھی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کو جب وزیر اعظم نے یہ بات اس آئیڈیا کے ساتھ ٹوائے کرنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب علی نمبر 1 ہمیں سینٹ انتخابات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سینٹ انتخابات کو ہینڈل کر لیں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اول تو عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا، اب عدالت میں ہے تو لہٰذا ہمیں عدالت میں بھی اس طرح کی عدالت کے فیصلے سے پہلے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آرڈیننس کی صورت جب ہم سامنے آئیں گے تو ہماری کمزوری کا تاثر ابھرے گا، یہ الیکشن کا معاملہ ہے سارا ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال پرائم منسٹر آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وزرائے اعظم جو ہیں ان کو
ہونا بھی چاہیے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی جو اسیسمنٹ ہے یا اس کا جو حکم ہے بہرحال وہ ماننا پڑتا ہے. شہباز گل صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, لیکن ان پر جانے سے پہلے ساتھ میں یہی کوشچن آپ پر ہمیں ذرا قانونی طور پر اس کی رہنمائی کر دیں. جس طرح رضا ربانی نے کہا ہے کہ پھر یہ اگر آرڈیننس منسوخ کر دیتی ہے سپریم کورٹ تو اس کے بعد یہ الیکشن کل عدم ہو جائے گا. قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں, کیا اب ہم دو تین مفروضوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو کل عدم کر دیتی ہے. سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز پہ فیصلہ کرے گی کہ کیا سینٹ کے الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہیں اور اس وجہ سے سیکرٹ بیلٹ سے ہونے چاہیے تھے تو یہ آرڈیننس اپنی جگہ پہ رہے گا, لیکن صرف سیکرٹ بیلٹ ہی کے تھرو الیکشن ہوں گے, کیونکہ اس آرڈیننس میں لکھا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو پھر اوپن بیلٹ ہوگا. ان لائکلی ہے کہ سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اس کے لیے کم از کم جو ایگزسٹنگ پروسیڈنگ ہے, یہ بات بڑی ذہن میں ہے, جو ایگزسٹنگ پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ آرٹیکل 186 میں ایڈوائزری جورسڈکشن میں ہو رہی ہے. اس میں کسی کی یہ پریئر نہیں ہے کہ اس آرڈیننس کو کل عدم کر دیا جائے. سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو دو صورتوں میں کل عدم کر سکتی ہے. آرٹیکل 186 کی پروسیڈنگز میں نہیں کر سکتی, یا کوئی شخص پٹیشن فائل کرے, ایک جملہ صرف, یا کوئی شخص پٹیشن فائل کرے اور کہے کہ جی میری پریئر یہ ہے کہ آرڈیننس انکانسٹیٹیوشنل ہے, یا سپریم کورٹ سو موٹو کے اندر ایک کیس شروع کر دے 184(3) میں. اس کے علاوہ ایگزسٹنگ پروسیڈنگز میں نہیں ہو سکتا. اور میں لاسٹ جملہ کہتا چلوں کہ اگر سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو کل عدم بھی قرار دے اور اس وقت تک الیکشنز ہو چکے ہوں تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے یہ کہنے کا کہ وہ الیکشنز پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہیں, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن آگے کے لیے یہ آرڈیننس کل عدم ہے. شہباز گل صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. گل صاحب ویلکم ٹو پروگرام. کیا تمام کی تمام کابینہ اس بات پر متفق ہے, اگر آپ سپریم کورٹ کو اتنا سپریم سمجھتے ہیں کہ اپنا جو آرڈیننس ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کر دیا, تو پھر انتظار کر لیتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے دو باتوں کو ہم نے یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے. پہلے یہ کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے, اور پھر یہ کیسے ہو رہا ہے, اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے ہم کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. ہم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ, میں, حبیب اکرم صاحب, بیرسٹر صاحب, بلاول زرداری, مریم صاحبہ کے والد, ان کے چچا, ان کی پوری پارٹی, پورا پاکستان, پورا میڈیا پچھلے 30-40 سال سے اس بات کا شور مچا رہا ہے کہ سینٹ کے اندر خریداری ہوتی ہے, ووٹ بکتا ہے, ووٹ خریدا جاتا ہے, کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے, اور جو لوگ ہیں وہ پیسہ لگا کے سینٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوٹ مار کرتے ہیں. اس پہ ہم سارے متفق ہیں, لیکن اس پہ عملی جو اقدامات ہے وہ ابھی تک پاکستان میں 2 دفعہ لیے گئے. پہلی دفعہ لیے گئے جب پچھلی دفعہ سینٹ کا الیکشن ہوا اور ہمارے 20 کے قریب اراکین نے ان پہ پیسہ لینے کا الزام تھا, اور پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے نکالا. پہلی دفعہ بھی اس کے اوپر جو انیشیٹو ہے وہ عمران خان نے لیا. اب دوسری دفعہ انیشیٹو کی باری آئی تو پھر عمران خان نے لیا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 23 نمبر شک میں لکھا ہوا ہے دونوں پارٹیز نے اور سائن کیا ہوا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف نے کہ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے تھرو سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے. ہم وہی بات کر رہے ہیں, وہی بات کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی کوشش کی. پارلیمنٹ کے اندر ہم سپریم کورٹ پہ گئے اور ہم نے ایک جو آرڈیننس ہے وہ لے کے آئے. یہ تو ہے کہ کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہے کہ لوٹ مار کو روکا جا رہا ہے. اب آپ کی دوسری بات ہے کہ آپ اس کو کر کس طریقے سے رہے ہیں. اب یہ جو آپ کی بات ہے, پہلی بات کہ پارلیمنٹ کیبنٹ کے اندر کون اس پہ اگری ہے اور کون ڈس اگری ہے, میرے خیال میں یہ درست ڈسکشن نہیں ہے, کیونکہ جو کیبنٹ کے اندر اگری ہوگا وہی کیبنٹ میں ہوگا, جو ڈس اگری ہوگا وہ اپنا ریزائن دے کے گھر چلا جائے گا. اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہ بنے یا اپنا ڈسینٹ لکھے. اگر تو کسی نے ڈسینٹ لکھا ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے ڈسینٹ لکھنے کی, تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک لوگوں کی توہین کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ واقعی لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے پاس جرت نہیں ہے بات کرنے کی چینل پہ اپنی مرضی سے, تو آپ کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس تو ہے, ہم تو اپنے پروگرام میں پوری کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ مت کہیے کہ کسی کیبنٹ ممبر نے جس نے ڈسینٹ لکھنا ہوگا وہ کسی ڈر سے نہیں لکھا ہوگا, یہ ان کی توہین کرنے کے نہیں, عام طور پہ وزیر اعظم کے احترام کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھیں احترام کی بات نہیں ہوتی سر, احترام اپنی جگہ ہے. ہاں, اگر ڈسینٹ بہت ہی بنیادی نوعیت کی ہو تو تب لوگ چھوڑتے ہیں. آپ اپنے
آپ اپنے چینل کی مینجمنٹ کے احترام کی وجہ سے غلط بات کو صحیح نہیں کہیں گے، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اور کیبنٹ میں آپ ہی کی طرح کے عزت دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کی طرح کے مورل انٹیگریٹی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اتنا نیچے نہ روندیں، ان کی انٹیگریٹی پہ اتنا شک نہ کریں. یہ مناسب اور درست رویہ نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے اپنے کیبنٹ کے ساتھیوں کا ڈیفینڈ کیا، اور میرا قطعاً ایسا یہ مراد نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ کسی معزز وزیر کی یا معزز رکن کابینہ کی عزت میں کوئی کمی ہو. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں شہباز گل صاحب، آپ کے 457 منتخب لوگ ہیں جو ملک بھر کی مختلف اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کے یعنی اپنے لیڈر کے کہنے پر ووٹ ڈالیں گے اور کہیں خدا نخواستہ بک نہیں جائیں گے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی؟ اچھا، میرے خیال میں یہ جو آپ نے ابھی سوال اگلا پوچھا ہے یہ وقت سے پہلے ہے، کیونکہ میں پہلے آپ کو ایک جواب دے رہا تھا. آپ کو میرا جواب نہیں بھی پسند تو آپ کو وہ سننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا ہوا ہے. تو پہلے میرا پہلا سوال کا جواب سن لیں بصد احترام، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کا اگلا سوال میں لوں گا اور اس کا جواب دوں گا. تو پہلے سوال میں نے آپ کو یہ کہا کہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے، بتایا کہ آپ کی جو بات سے چیز انفر ہو رہی ہے. میرا آئی کیو لیول بہت زیادہ نہیں ہوگا تو بہت کم بھی نہیں ہے. آپ کی بات سے واضح طور پر یہ انفر ہو رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیبنٹ کے تمام لوگ متفق ضروری نہیں کہ ہوں، اور شاید بہت سارے وزیر اعظم کے احترام کی وجہ سے انہوں نے لکھ دیا. تو میرے خیال میں یہ میرے ذاتی خیال میں انفر کر رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبران کی انٹیگریٹی کی توہین کرنے کے مترادف ہے جو کیبنٹ ممبرز ہیں. آگے چلتے ہیں. خیال ایسا، لیکن اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. کر رہے ہیں، کورٹ جا رہے ہیں. اب آپ پھر مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. سر آپ بالکل، آپ کے پاس وقت ہوگا، بتائیے گا کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو بات کرنے کی آزادی دیں نا، میں کیا سمجھ رہا ہوں. تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آرڈیننس ہو، کورٹ میں جانا ہو یا پارلیمنٹ کے اندر، اس میں مجھے بتا دیجئے کہ حکومت نے آئین اور قانون کے خلاف کیا کیا ہے. کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہم نے کسی کو اٹھا کے چھانگا مانگا لے گئے ہیں، ہم نے کسی کی کن پٹی پہ بندوق رکھ دی ہے، ہم نے کسی کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے، کسی کو پے آرڈر مل گیا ہے، کسی کو مل کا ٹھیکہ دے دیا ہے، کسی کو سڑک کا ٹھیکہ دے دیا ہے، کسی کے گھر والوں کو ہم نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. کون سا غیر قانونی؟ آرڈیننس بھی قانون کے مطابق ہے، آئین اجازت دیتا ہے حکومت کو، حکومت نے آرڈیننس کیا. سپریم کورٹ بھی ہر شہری کا حق ہے، حکومت گئی ہے. پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرنا ایک پولیٹیکل پارٹی اور حکومت کا حق ہے کیا ہے. تو اس کا جو تجزیہ ہے وہ اسی طریقے سے کریں جو بنتا ہے، اس طریقے سے نہ کریں. اب آپ دوسرا سوال یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، قطع کلامی کی معذرت یہ بتائیے، جی ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت یہ بتائیے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس بات کی کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر اس سے پہلے آرڈیننس جاری کر دیں اور اس آرڈیننس میں تحریر کر دیں کہ یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کی اپینین کے پرسپیکٹو میں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیڈول آف دی سینٹ کے الیکشن سے ٹائیڈ ہے. ذرا اس کا ریشنال بتائیے، بیکاز بظاہراً یہ لگتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور پھر ایک غیر مشروط آرڈیننس جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے اندر تحریر شدہ ہو وہ پاس کرنا چاہیے تھا. اس کو کل کیوں پاس کیا، اس کو مشروط کیوں رکھا، اس میں ٹائمنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی میں بالکل جواب دیتا ہوں. حبیب اکرم صاحب کا دوسرے سوال کا جواب رہتا تھا وہ دے دیں. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اپنے 350 ران کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. حبیب اکرم صاحب یہ ہمارے بھروسے کی بات تو آ جاتی، ہم تو اب حکومت میں ہوں. آپ جواب دیجئے کہ 2007-8 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی 23ویں شق میں یہ لکھا جا رہا تھا تو کیا اس وقت دونوں پارٹیز کے لیڈران کو اور ان کو بھروسہ نہیں تھا اپنے لوگوں کے اوپر؟ جب آپ شوز کرتے ہیں کہ یہاں پیسہ چلتا، خرید و فروخت ہو رہی ہے اور بڑے سالوں سے آپ کی، میں بات صرف آپ کی نہیں کر رہا، پورے پاکستانی میڈیا کی کر رہا ہوں، تو کیا آپ کو بھروسہ نہیں تھا؟ ہم تو اب آئے ہیں حکومت میں، ہم تو پہلی دفعہ، اور ہم تو بڑا واضح ہیں کہ ملک پہ پیسہ چلتا ہے. اس میں بات ہمارے لوگوں کے بھروسے کی نہیں ہے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارا ممبر ووٹ خریدے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کبھی کہ کوئی ہمارا ممبر کسی اور سے ووٹ خریدے. ہمیں اپنے ممبران پہ پورا بھروسہ ہے، لیکن ایک کام غلط ہے تو اس کو درست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے گل صاحب، حبیب صاحب کے پوائنٹ، حبیب صاحب کے سوال کو آپ نے رسپونڈ کر دیا. ساتھ نے بھی آپ سے سوال کیا ہے ٹائمنگز کے حوالے سے. سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. سعد رسول صاحب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ اس کو ویٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. ہمارا کوئی ہڈن آبجیکٹو نہیں ہے. ایز اے گورنمنٹ ہمارے لیے بہت آسان ہے منوور کرنا اس ٹائم الیکشن کو. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لائے، ہمیشہ ٹرانسپیرنسی کی بات کی، آج بھی کر رہے. تو کیوں کیا اس کو پہلے؟ اس لیے کہ اگر الیکشن کے اسکیڈول کا اعلان ہو جائے گا
تو اس کے بعد یہ کام نہیں ہو سکے گا. ہم نے تمام چیزوں کی ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, قانون کے اندر رہتے ہوئے جو آپشنز ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی اگر کوئی قانون کے اندر اور آپشن ہوگا اس کو کریں گے. ہر حد تک جائیں گے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے لیے. گل صاحب, آپ کی جو نیت ہے اس پر کوئی بھی شک نہیں کر رہا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ شفافیت سے ہو تو ہم سب بھی چاہتے ہیں, اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے, لیکن پارلیمان کو سر اگر سوال لے لیں گے تو آسانی ہوگی آڈینس کو بھی سننے میں کہ پھر پارلیمان کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی. اپوزیشن بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ اکتوبر سے بل پڑا ہوا ہے جی, اکتوبر نومبر سے بل پڑا ہوا ہے. اپوزیشن اس کے اوپر نہ کبھی اعتماد میں آئے گی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ لوٹ مار کی ہے. یہ انہی کے تو خلاف بل ہے, اسی اشرافیہ کے تو خلاف ہے جو اربوں روپے دے کر وہ سینٹ میں پہنچتے ہیں پیسہ لگا کر, تو وہ اعتماد میں کیسے آئیں گے. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اگر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا لیکن اچھا کام ہے, فار ایگزامپل کسی نے آپ کو پہلے نہیں بتایا کہ آج اس جگہ پر نماز ہونی ہے یا کوئی اچھا کام ہونا ہے, فوراً ٹائم سے پہلے بتا دیا, تو آپ اچھا کام کر لیجئے نا. آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے کہ پہلے نہیں بتایا, بعد میں نہیں بتایا, آپ نے چلے پوائنٹ کر دیا, پوائنٹ میک کر دیا آپ نے, آپ کا پوائنٹ سب نے ریسیو کر لیا. ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو آئیے کیجئے, ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے, لوٹ مار بند کر رہا ہے عمران خان, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آئین قانون کے خلاف کام کیا ہے تو وہ بتائیے. باقی آپ کی ہم پلیزمنٹ لیں, آپ کی مسکراہٹ لیں, وہ قوم نے 70 سال آپ کی مسکراہٹ میں لوٹ مار بھگت لی ہے, ہمیں آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے وہ بتائیے پلیز. اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دراصل یہ بل اس لیے لایا جا رہا ہے اور اس موقع پر اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کچھ دوست ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, جنہیں وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں سینٹ میں, اور ان کی پارٹی کے لوگ اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ ان کے کہنے پر ووٹ ڈالیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو لوگ تیار نہیں ہیں, اس کا مطلب ان میں سپائن ہے, مورل کریج ہے, جن کو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈاؤٹ کر رہے تھے, تو وہ تو پرائم منسٹر اس کو کھڑا کر دیں گے. تو اگر کسی کو نہ پسند ہوگا وہ کہے گا میں نے اس کو ووٹ نہیں کرنا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہے نا. آپ بزدلوں کی فوج چاہتے ہیں کہ جنہوں نے پرائم منسٹر کے کسی فیصلے سے ڈیفر کرنا ہے لیکن بکریاں بن کے کرنا ہے. حبیب صاحب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو چھپ کے وار کریں پرائم منسٹر کے اوپر. اگر پرائم منسٹر مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کو ووٹ دیں, شہباز صاحب کو یا حبیب اکرم کو دیں, اور ایک ہمارے معزز رکن پارلیمنٹ کو وہ پسند نہیں ہے, تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ کھل کے اظہار کرے. کیا پاکستان اور ان کے حلقے کے ووٹر کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ کھل کے اس پر رائے دیں کہ جی میں نے اس شخص کو, یہ برا شخص ہے, یہ آپ نے شہباز گل کا کہا یہ تو کرپٹ ہے, میں نے تو اس کو ووٹ نہیں دینا. تو کیا اس کو کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اس طرح کا, میں جب آپ کی بات کر رہا ہوں تو اپوزیشن کی کر رہا ہوں, اپوزیشن اس طرح کا شائبہ کیوں دے رہی ہے کہ وہ یہاں پر بکریوں کی خرید و فروخت چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کینڈیڈیٹ آئے تو میں نے چھپ کے اس کے خلاف ووٹ دینا. بھائی اب یہ چھپن چھپائی بند کر دیں. اب عمران خان پرائم منسٹر ہے, کھل کے باتیں ہوں گی. اب دلوں کے سودے ہوتے ہیں, اب یہاں پر پیسہ لے کر لوٹ مار کے سودے نہیں ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور حکومتی موقف کیا ہے, حکومت چاہتی کیا ہے, ٹائمنگ کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. لیکن مجھے یہ بتائے گا حبیب صاحب, اگر یہ آرڈیننس منسوخ کر دیتی ہے سپریم کورٹ, یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا, تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ پہلے یہ بات تو ہمیں شہباز گل صاحب کی اس بات کی یہ استدلال ان کا ٹھیک ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے قانون اور دستور کے دائرے کے اندر ہے. ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل سائٹ پہ ہو رہی ہے. قانون اور دستور کے دائرے پہ اس پہ کوئی نہیں کوشچن کہ حکومت آرڈیننس جاری نہیں کر سکتی. بالکل کر سکتی ہے, سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم صرف ٹائمنگز کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکلی یہ بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ زیادہ امپورٹنٹ اس بات پہ ہے, زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ساری پارٹی اس کو شامل کریں, کیونکہ سینٹ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. فرض کیا سینٹ میں ساری نشستیں پی ٹی آئی اس طرح جیت جائے جس طرح اس کا پلان ہے, باقی جماعتیں بھی اپنے نمبرز کے مطابق جیتیں, تو بھی پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہوگی, لیکن اکثریتی پارٹی پھر بھی شاید نہ بن سکے. سینٹ اس کا نہیں ہو جائے گا, کل کو پھر سینٹ میں دوسرے لوگ آنے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ کہنا بڑا آسان ہے, شہباز گل صاحب بالکل یہ حق رکھتے ہیں یہ کہنے کا کہ بڑا آسان ہے کہ لیڈر کے سامنے کہہ دیا جناب ہاں جی میں ڈٹ کے, اس کے بعد آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل ہم نے دیکھی ہیں چیزیں, ہم نے لوگوں کو روتے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے لیڈر کے سامنے کلمہ حق سچ کا بلند کیا تو اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا.
یہ ہمیں چیزیں پتہ ہیں. اچھا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب زیادہ ڈیموکریٹک ہوں دوسرے لیڈرز کی نسبت, لیکن ہمیں بہرحال یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ڈیموکریسی کی روح دراصل سیکرٹ بیلٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصلہ اگر خلاف آیا حکومت کے تو کیا آپشن رہ جائے گا؟ دیکھیے ابھی ہم 2-3-4 چیزوں کو میرے خیال میں کنفیوز کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو اس وقت مقدمہ چل رہا ہے اس مقدمے کا آرڈیننس کے کالعدم ہونے یا آئینی ہونے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے آرٹیکل 186 کے نیچے, وہ صرف اس حد تک کا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا آئینی ترمیم کے تھرو سیکرٹ بیلٹ کو اوپن بیلٹ کیا جا سکتا ہے سینٹ میں, یا ایکٹ کی ترمیم کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کا ابھی کا مقدمہ صرف اس حد تک ہے. ٹھیک ہے. اس مقدمے کو سنتے ہوئے سپریم کورٹ کسی آرڈیننس کو کالعدم یا آئینی نہیں ڈکلیئر کرے گی. لیکن سر جو رضا ربانی صاحب بات کر رہے ہیں, یہ جو آرڈیننس ہے کیا یہ عدالت کی پروسیڈنگ پہ کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یہ عدالت کی پروسیڈنگ کا حصہ ہوگا, لیکن عدالت اس وقت حبیب صاحب عدالت کی سب لوگوں کے سننے کے لیے سپریم کورٹ کی 3 قسم کی جورسڈکشنز ہیں. سپریم کورٹ 3 قسم کے مقدمات سن سکتی ہے. ہائی کورٹ سے ایک اپیل سن سکتی ہے, نیچے کی مقدمات سے اپیل سن سکتی ہے جس کو کہتے ہیں اپیلیٹ جورسڈکشن. پھر سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے جس طرح سو موٹو کی کیسز ہیں جو 184(3) میں سنے جاتے ہیں. تیسری سپریم کورٹ کی 186 کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے جس میں حکومت سپریم کورٹ سے ایک اپینین مانگتی ہے. اس اپینین کو مانگنے یا گرانٹ کرنے کے اندر قانون کو کالعدم یا اس کو کانسٹیٹیوشنل نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے 186 کے ایڈوائزری جورسڈکشن میں کسی قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہو. ہاں, سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ قانون آئے گا, جب یہ آرڈیننس آئے گا 186 میں, تو سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہے. اس کا ایک علیحدہ پروسیڈنگ چلے گی, لیکن اس پروسیڈنگ کے اندر قانون کو کالعدم نہیں قرار دیا جائے گا. میں صرف ایک گزارش کروں, حکومت کے نیریٹو کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. حکومت سپریم کورٹ گئی کہنے کے لیے کہ ہم صرف قانونی ترمیم کے تھرو کر سکتے ہیں. حکومت آئینی ترمیم بھی پریزنٹ کر رہی ہے. اگر حکومت اپنا نیریٹو کلیئر کر لے کہ اس کے خیال میں یہ آئینی ترمیم سے ہونا چاہیے یا قانونی ترمیم سے ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے بہت سی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی. ناظرین ایک بریک کی طرف نے جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. اور محمد علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی کو پیما ہے جن کی تلاش جو ہے وہ تاحال جاری ہے, اور ان کے بیٹے ساجد ستپارہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ساجد یہ بتائے گا کہ آپ کی والد صاحب سے کب لاسٹ گفتگو ہوئی؟ لاسٹ گفتگو ہم کی جب ہم 8200 پہ تھے تو وہ اوپر جا رہے تھے, اس وقت میری ان سے لاسٹ گفتگو ہوئی تھی. ساجد, ہم سب سارا پاکستان سے باہر بیرون ملک کے لوگ سب آپ کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں. ہم سب آپ کے والد کی جلد اور خیریت سے واپسی کے لیے دعا گو ہیں. آپ بتائیے کہ جو ابھی تک نیوز رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جمعے کے دن 11 بجے شاید آپ کی ان سے جب ملاقات ہوئی تو تقریباً 400 میٹر ایک باٹل نیک کا ایریا صرف وہ رہ گیا تھا سمٹ پہ, اور پھر وہاں سے ان کی واپسی ہونی تھی. کیا یہی فیکٹس ہیں جو جس طرح یہ اخباروں میں اور دنیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم نے جو سمٹ پر سٹارٹ کیا تھا کیمٹھی سے 12 کو ہم ساتھ جا رہے تھے, 4 بندے جو خان پابلو, جان سنوری, والد اور میں. تو بوتلنے کے قریب پہنچتے ہوئے میرا وہ آکسیجن تھا نا, میں اس وجہ سے میں واپس آ رہا تھا ادھر سے. تو والد نے کہا کہ آپ کے لیے میں کوئی اس کا اور آپ اوپر آ جاؤ. ساجد یہ بھی بتائیے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ کیا آپ کو وہاں تک جو متعلقہ مدد ہیلی کاپٹرز کے پرسپیکٹو سے ویسے کسی حکومتی ایجنسی کے پرسپیکٹو سے کچھ پہنچ رہی ہے یا کسی کی ضرورت ہے؟ تو پلیز آپ کی آواز تقریباً سارا پاکستان سن رہا ہے, بتائیے کہ آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس 2 دن سے سرچ کر رہی آرمی, اور ہمیں امید ہے کہ کوئی ریمینس ملے. وہ ہماری ٹیم کے جان سنوری والد کے, اور انشاءاللہ تعاون کرتے رہیں گے آرمی, مجھے امید ہے. اچھا ساجد, آپ خود بھی ایک تجربہ کار کو پیما ہے, یہ بتائیے کہ ان کے پاس, آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, ان کے پاس اتنا ایسا سامان موجود ہے کہ وہ وہاں پہ کمفرٹیبلی سروائیو کر سکیں اور اس مشکل موسم کا مقابلہ کر سکیں؟ ہاں, ونٹر میں جو اکوپمنٹس اس حساب سے, جو موسم کے حساب سے وہ سب کچھ انہوں نے پہنا ہوا ہے اکوپمنٹ جو کلائمبنگ کا ونٹر کا نا.
अच्छा, उनके पास मौजूद है? ऑक्सीजन हाँ, उनके पास मौजूद है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस आपके ख्याल में, आप खुद भी चूंकि कोपैमा हैं, वहाँ पर जो ये थोड़ा तल्ख सवाल है लेकिन बस सर्वाइवल के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जनाब टाइम इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो वहाँ पर जो यानी जो इस मौसम का मुकाबला करते हुए आपको एक रियलिस्टिक पॉइंट से आपको क्या लगता है सारी सूरत हाल? एज ए क्लाइंबर मेरा जो तजुर्बा है, क्योंकि मैं उनके साथ था, हाँ, कोई 2 दिनों से पहले उनके साथ था मैं, और समिट के लिए भी साथ गया था उनके, और उस दिन से मैं जब केएमसी में, लेकिन वो समिट करके नहीं पहुंचे केएमसी पे, वापसी पे। अच्छा, तो इसका पॉसिबल नहीं, थोड़ा चांसेस कम है कि 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन तक सर्वाइव करे। और लेकिन हम हीरोज हैं, मोहम्मद अली हम सतपारा। सब दुआगो हैं आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके वालिद के लिए भी। कोई ऐसी चीज जिसकी आपको या इस रेस्क्यू एफर्ट को जरूरत हो जो आपके पास वहां मौजूद नहीं, प्लीज बताइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से अल्लाह करे कि वो हुकूमती और दीगर इदारे आप तक पहुंचा सकें। कोई ऐसी चीज जो जिस चीज की आपको जरूरत हो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी जो हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है और कोरोना पाकिस्तान है वो मुकम्मल ताउन कर रही है हमारे साथ, अभी जो रेस्क्यू मिशन है इसमें। ठीक है, मुकम्मल ताउन करिए। बहुत शुक्रिया। साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, ये अपने वालिद साहब को ढूंढने के लिए खुद भी जा रहे थे। अगर मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं तो तकरीबन 2 रोज़ से मोहम्मद अली सतपारा जो कि पाकिस्तानी कौम के हीरो है, सर्दियों में K2 को सर करना पहले पाकिस्तानी है, इससे पहले भी K2 सर कर चुके हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि K2 को सर कर रहे हैं। और अब 2 दिन गुजर चुके हैं, उनके बेटे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और हबीब साहब, जो हमारा जो जैसे साथ भी बार बार पूछ रहे थे, हमारी जो कोपैमाई और माउंटेनियरिंग जो आते हैं लोग बाहर से, जो माउंटेनियर्स आते हैं, उनके लिए हमारा रेस्क्यू का सिस्टम बहुत ही उम्दा है और स्टेट ऑफ द आर्ट। एग्जैक्टली। हमारा जो वहाँ पे चूँकि फ़ौज भी हमारी डिप्लॉयड है और फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स भी हैं और फ़ौज के वो मशाक पायलट भी मौजूद हैं, बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन वो बड़ी कामयाबी से कर लेते हैं। तो लिहाजा उन्हें वहाँ पर किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे चूँकि उनके साथ बैरून मुल्क के लोग भी हैं, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बैरून मुल्क जो जहाँ से वो लोग ताल्लुक़ रखते थे, उनके लोगों को भी एतमाद में लिया है कि हम ये कर रहे हैं। और चूँकि पाकिस्तान का माउंटेनियर जो इस तरह की जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनमें एक नाम है और पाकिस्तानी फ़ौज का भी, तो लिहाजा किसी को ये परेशानी नहीं है कि खुदा न खास्ता कहीं कुछ कमी रह सकती है। तो आज भी तो सब मिलके कर रहे हैं, कोशिश तो सब मिलकर कर रहे हैं और इसमें जाहिर है पाकिस्तान आर्मी उसमें लीड ले रही है। अल्लाह करे कि वो हिफाजत से हों, ये ऐसे लोग हमारा सरमाया हैं। और लेकिन बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मैं तो साजिद के हौसले की भी देता हूं कि वो खुद भी चूंकि माउंटेनियर हैं, इस काम के ख़तरात से बखूबी आगाह हैं और वो कितने हौसले से बता रहे हैं कि जनाब वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे मुश्किल होती चली जा रही है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई मौजज़ा हो और वो सारे खैर खैरियत से नीचे। उनके वालिद हीरो हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, K2 सर करना उससे भी टफ है। K2 की जो जिसकी हम वाटर लाइन की बात कर रहे थे वो बहुत बारीक है और 8000 फीट। अच्छा, आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो आज 7000 फीट की, उससे ज़्यादा 7800 मीटर बुलंदी पर पहुंचा। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए। ज़रूर, मैं ट्रिब्यूट से ज़्यादा मैं गुजारिश करूँ कि सबसे पहली बात यह है कि अली सतपुरा जो हैं ये अपनी भी, उनके बेटे की भी और इसके अलावा इनका पूरा ख़ानदान, जो सतपुरा ख़ानदान है, ये पूरा माउंटेनियरिंग के अंदर शामिल है। और अब से पहले ये बहुत से नंगा पर्वत भी इन्होंने विंटर्स के अंदर इन्होंने समिट पे गए। ये जिस तरह का ऑब्सेशन है, हम सिर्फ हम जैसे लोग जो कि अपनी अपनी दुनिया की ज़िंदगी की कंफर्ट्स में रहते हैं और उन कंफर्ट से बाहर हिलने का हमें ज़्यादा शौक़ नहीं, ये एक अजीब किस्म की ऑब्सेशन है जो कि नेचर से, जो कि खुदा की कुदरत से, जो कि उसको सर करने से जिसका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान का ना सिर्फ कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया की जो दीगर समिट्स हैं उनको भी इन्होंने सर किया। K2 को बेसिकली जो कम अज़ कम मेरी नॉविस इल्म के अंदर, और ये भी अभी अली सतपारा के बारे में पढ़ने से पता को चला कि K2 को सद करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट से कंपेयर जो K2 की लास्ट क्लाइम है, जो लास्ट क्लिफ क्लाइम है,
وہ اتنی ڈینجرس ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اور سمٹ اتنی نہیں ہے. باٹل نیک کے اوپر جو اس کی کلف کلائم ہے وہ کوئی بھی دنیا کی اور سمٹ نہیں ہے حبیب صاحب جو کہ اس سے کمپیئر کرتی ہو. نہ صرف یہ بلکہ ونٹرز میں تو اس کو کہتے ہیں دی امپاسبل کلائم, اور علی صدپارہ صاحب یہ کر چکے ہیں پہلے. اللہ تعالیٰ انہیں خیر خیریت سے رکھے, ہم سب لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں محمد علی صدپارہ کے بارے میں. صدپارہ دراصل علاقے کا نام ہے, یہ کوئی برادری نہیں ہے. اچھا, انہوں نے اپنی شہرت کے لیے انہیں جو شہرت ملی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کا نام لگایا کہ میری وجہ سے اگر مجھے شہرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں میرے علاقے کا نام. ایک فیکٹ ہے کہ K2 میں جو شرح بات ہے وہ 29% ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ میں 4% ہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, اسٹے ود اس. قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کو سیاسی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ حبیب صاحب کوئکلی مجھے بتائیے. دیکھیے ہمارے سیاستدانوں کی اخلاقی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس, چلیے ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس, یہاں پہ درجنوں کے حساب سے ایسے سیاسی لوگ موجود ہیں جن کی آپ زمینیں اور بالخصوص زرعی زمینیں یا فارم ہاؤسز دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ دراصل اس کا اور اقتدار کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اس کے یعنی وہ رعایت جو حلیم عادل شیخ کو, فرض کیا حلیم عادل شیخ کو لیز پہ زمین مل گئی, کیا سندھ کے سارے ہریوں کو مل گئی؟ عمران خان صاحب کا گھر ریگولرائز ہو گیا, ٹھیک ہے, کیا یہ رعایت سب کو مل جاتی؟ سب کو مل جائے گی. ہاں, کیا اس طرح کی جو زمینیں ہیں آخر یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کہیں فلیٹ ہیں, کہیں ایسی بلڈنگیں بن رہی ہیں کہ وہاں پہ اس کے اوپر کوشچن ہے اور وہ کوشچنز آنسر ہی نہیں ہو سکتے. قبضہ چھڑانا کام صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ چھڑوانا تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے نہ چھڑوانے والے کی ساکھ ہے نہ رکھنے والے کی ساتھ. سولوشن کیا ہے اس میں؟ سولوشن دیکھیے اس طرح نہیں, میں گزارش کروں کہ تقریباً اکراس دی انٹائر پولیٹیکل اسپیکٹرم نا تمام آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں. اسحاق ڈار صاحب کے لاہور کے گھر کے اوپر ہمارے چینل نے اتنا لمبا چوڑا کام کیا جس کے اندر انہوں نے اپنی پارک شارکس انکلوڈ کیے ہوئے تھے. یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک غریب ملک کے جہاں پہ تھر میں پچھلے سال 187 بچے بھوک اور پیاس سے مر گئے, اس ملک کے حکمرانوں کے پیلسز اس طرح کے ہوں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی, کہ جس میں اگر ہمارے جیسا کوئی بندہ چلا جائے تو آدھا ٹائم تو اس چیز پہ یقین نہ آئے کہ اتنے بڑے اور اتنے لاوش کسی کے گھر بھی ہو سکتے ہیں. یہ تمام قوم کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ ہمارے غریب ملک کے اتنے امیر حکمران, ہمارے جو ایگزیکٹو ہے ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے. زمینوں میں یہی معاملہ نکلا, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.